تو ان کے مطابق وہ 100 بلین پہ جانی تھی، اور ان کی حکومت کے اندر پہلی دفعہ انہیں شرف حاصل ہوا کہ وہ 25 ارب سے 21 ارب پہ گئی تھی، تو ادھر کو سفر ہونے کی بجائے ادھر کو جانی تھی۔ احسن اقبال صاحب تو وہ جھوٹ فراڈ قسم کے پروفیسر ہیں، میں کیونکہ پروفیسر رہا ہوں تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ احسن اقبال کلاس کا وہ نالائق بچہ ہے جو دوسروں کی اسائنمنٹس کی کاپی پیسٹ کرتا ہے نقل مار کے، اور اس کو پتہ نہیں ہوتا یہ اس کو ثابت کیسے کرنا، بس نقل مار کے وہ بنا لاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے احسن اقبال ہمیشہ کیونکہ وہ ایک محاورہ ہے، 2 محاورے ہیں معذرت کے ساتھ پنجابی کے محاورے ہیں، ایک کہتے خسریاں دے گھر پتر جمیا انہیں چم چم مار دیتا، دوسرا محاورہ ہے کہ اندھوں میں کانا راجا۔ یہ احسن اقبال دا وہ حال ہے، پوری نون لیگ میں یہ واحد اپنے آپ کو پڑھا لکھا بتاتا ہے اور انہوں نے اسے ہی چوم چوم مار دینا ہے۔ یہ جو بنا لاتا ہے وہ بیچارے سمجھتے ہیں ٹھیک بنا لاتا ہے تو کاپی پیسٹ کر کے بنا کے لاتا ہے۔ اب یہ ٹرن اراؤنڈ آ گیا تو یہ ٹرن اراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ تباہی کی طرف سفر شروع ہو جائے گا۔ تو احسن اقبال صاحب دوسروں کو کہتے ہیں کہ چائے کی پیالی ایک چھوڑ دیں، آدھی پیالی کر رہے تھے یا پوری پیالی چھڑوا رہے تھے؟ آپ ایک پورا کپ ایک ٹائم کا چھڑوا رہے تھے۔ خود ابھی موصوف لاہور سے چکر لگا کے آئے ہیں، نئی V8 گاڑی سرکار کے مجھے پتا چلا ہے مبینہ طور پر لی گئی ہے، اگر نہیں لی گئی تو بتا دیں۔ اور ان کے لاہور کے ایک وزٹ کا جو خرچہ تھا وہ 70 کے 80 ہزار روپے پیٹرول کا تھا، سرکار کے اوپر پڑا ہے۔ تو کچھ تھوڑی جی شرم بھی کر لیا کرو، کدی آنی تو نہیں مینوں پتا ہے لیکن کدے کر ہی لیا کرو اگر ہو سکتا ہے۔ اگر نارمل دنوں مصروف ہوندے ہو تو اتوار والے دن تسی میرا خیال فارغ ہوندے ہو تو شرم کرنے واسطے اتوار دا دن رکھ لو، کم از کم چھٹی ہوندی ہے ادھر۔ اچھا آگے بات کرتے ہیں۔ ایک وہ ہمارا، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا شاید انہوں نے غصہ کیا ہو، ایک وہ ہمارا چھوٹو بھائی تھا اینکر شاہزیب خانزادہ صاحب، وہ پھپھڑے پھلا پھلا کے اپنے قد سے بڑی باتیں کرتے تھے، وہ پھپھڑے پھلا پھلا کے بتایا کرتے تھے کہ LNG نہیں لے رہی، LNG میں نے پہلے بھی کہا تھا، کہتے تھے 8 تاریخ کو لیتے تو اچھی ہوتی، 9 کو لیتے تو اچھی ہوتی، 10 تاریخ کو لیتے تو اچھی ہوتی۔ تو ان کو میں نے یہ بتانا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تقریباً 90% جو ریکوائرمنٹ تھی LNG کی، اس کی 90% LNG خریدی تھی، 12 میں سے 11 ہم نے خریدی تھی، جو اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب LNG پوری دنیا میں ملتی نہیں تھی، کمپنیز بھاگ رہی تھی LNG سپلائی کرنے پہ، اس ٹائم ہم نے وہ LNG خریدی تھی۔ اور آج جب پوری دنیا LNG دے رہی ہے، موجود ہے، میں کرونا کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، جب ہمیں مل نہیں رہی تھی، ہماری ریکوائرمنٹ 12 کی تھی، ہم نے 11 لی تھی، ایک نہ لینے کی وجہ سے، ایک کنسائنمنٹ نہ لینے کی وجہ سے وہ ان کے پھپھڑے پھٹ جانے لگے تھے، اتنی ہوا بھر بھر کے وہ بات کر رہے تھے۔ آج 100% جو ریکوائرمنٹ ہے وہ نہیں لی جا رہی۔ یہ آج کل تے بارش ہوئی ہے تو اس لیے آپ کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ جولائی میں جو آپ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے وہ آپ سب کو پتا چلے گا، کیونکہ 4 آپ کو ویسلز کی ریکوائرمنٹ ہے، اس میں سے کتنے لیے جا رہے ہیں؟ 0۔ میں انگلی ذرا پکڑ لوں، باجی مریم والا کام نہ ہو جائے، انگلی نہیں اٹھانی۔ 4 میں اسکول میں ٹیچر بتاتے تھے انگلی ایسے سے کر کے بدتمیز بچہ بات کرتا ہے، تو 4 میں سے کتنے؟ 0۔ اور ایک چیز کا میں کریڈٹ دوں گا یہاں پر معذرت کے ساتھ کہ، اور کلیپ بھی کروں گا باجی مریم اورنگزیب پہ، باجی یو آر اے گڈ لرنر۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ 3-4 پریس کانفرنسز میں بتایا میں نے کہ آپ انگلیاں گھماتی ہیں، کل کی پریس کانفرنس میں آپ نے بالکل انگلی نہیں اٹھائی، آپ دیکھ سکتے ہیں 2 دفعہ آپ اٹھانے لگی، آپ نے نیچے کر لی۔ تو تھینک یو سو ویری مچ، یو آر اے گڈ کڈ، یو ریئلی لرن فاسٹ اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ کم از کم آپ نے اپنی کوئی ایک غلطی سدھاری ہے۔ بہت ہی بدتمیز لگتی تھی باجی، میں آپ کو سچ میں بتا رہا ہوں، اتنی بدتمیز لگتی تھیں آپ کہ آپ اگر کوئی مرد ہوتا تو میں نے اور لفظ استعمال کرنا تھا، آپ کیونکہ ہماری بہن ہے تو آپ بہت بدتمیز لگتی تھی، ایک آپ کی آنکھیں باہر ہوتی تھیں اور ایک انگلی باہر ہوتی تھی، تو بہت بدتمیز لگتی تھی آپ۔ تو تھینک یو سو مچ فار دا گڈ لرننگ۔ اب آگے چلتے ہیں جی، ایک ریس چل رہی ہے، بہت ہی تیزی سے ریس چل رہی ہے، اور اس کے لیے میں نے 1-2 ڈونرز کے ساتھ بات کی ہے، ہم جلدی انشاءاللہ ایک سونے کا تاج بنائیں گے، وہ ڈونیشن دیں گے۔ 3 لوگوں کے درمیان ریس چل رہی ہے۔ نمبر 1 پہ ہمیشہ ہماری بڑی والی باجی مریم صفدر ہیں، پیچھے باجی مریم اورنگزیب ہیں، اور اب مفتاح اسماعیل بھی پیچھے دوڑ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے میں آگے کون نکلے گا۔ تینوں کے درمیان میں ایک بے ہنگم ریس ہے، اور جلدی اس کا فیصلہ ہوگا میرا خیال، اور ہوگا تو اس کو تاج پہنائیں گے۔ 1-2 ڈونر سے میں نے بات کی ہے کہ وہ سونے کا ایک تاج بنا کے پہنانا ہے کہ ان میں سب سے بڑا جھوٹا کون ہے۔ اگلا ہمیں پھپڑے پھلا پھلا کے کچھ لفافے بتاتے تھے، اور پاکستان
کے اندر جو نون گروپ ہے وہ بھی بتاتا تھا کہ آپ آئسولیٹ ہو گئے. چائنا نے 17 ملکوں کو اپنے ملک میں بلایا جس میں ایران اور انڈیا بھی شامل تھے. ان 17 ملک میں پاکستان کا نام شامل نہیں تھا. پنجاب سپیڈ نہیں تھا بیچارہ. پتہ نہیں چائنا والے ڈر گئے کہ ادھر سپیڈ میں نہ نکل جائے کہیں آگے. بلائیں چائنا سپیڈ اتنی ہو کسی اور ملک نہ جا پہنچے. سپیڈ زیادہ نا رکتا نہیں ہے, صبح 7 بجے اٹھ کے نکل پڑتا ہے. تو پاکستان کو نہیں بلایا. ہمیں بتایا جاتا تھا آپ آئسولیٹ ہو گئے. اب میں یاد کرا دوں کہ کرونا کے بعد جو پہلے ہیڈ آف سٹیٹس ملے تھے 3, ان میں عمران خان ایک تھے چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ. اب میں دوبارہ یاد کروا دوں آپ کو کہ آفتاب اقبال صاحب پاکستان کے ایک بڑے مانے ہوئے نام ہیں, سینئر صحافی ہیں. انہوں نے ابھی ایک انٹرویو لیا تھا جو بہت دیکھا گیا پوری دنیا کے اندر. اس میں آفتاب صاحب نے پوچھا تھا کہ چائنا نے کوئی احتجاج نہیں کیا. تو آفتاب بھائی, چائنا اس طریقے سے احتجاج کرتا ہے. یہ چائنا نے احتجاج ہی کیا ہے. چائنا جب احتجاج کرتا ہے تو ایسا کرتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر بھاڑے کے ٹٹوؤں کی حکومت ہے, امپورٹڈ حکومت ہے, تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس رکھا ہے. حالانکہ سی پیک ان کا پوری دنیا کے اندر ایک شوکیس پروجیکٹ ہے, ایک سب سے بیسٹ پروجیکٹ ہے, اور ڈیولپمنٹ کی کانفرنس ہو رہی ہو تو اس میں آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان نہ ہو تو اس سے بڑی پاکستان کی آئسولیشن کیا ہے. اور اس کا کریڈٹ کس کو دینا یہ بھی بتا دیجئے گا کہ مجھے پتا نہیں کہ چائنا نے ہمیں نہیں بلایا, اس کا کریڈٹ کس کے ذمہ آنا ہے, یہ بھی ذرا پوچھ کے بتا دیجئے گا اس کا کریڈٹ کس کو دینا ہے. اس کے بعد اگلی بات میں نے کرنی ہے, آپ نے کل سوات کے اندر الیکشن دیکھا. سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں مراد سعید کو, سی ایم کے پی, کیونکہ وہ سوات سے ہیں دونوں, ان کی پوری ٹیم کو, جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر ایک الیکشن لڑا. 13 جماعتیں ایک طرف تھی, مطلب پوری پاکستان کی سیاست ایک طرف تھی, اور پاکستان تحریک انصاف اکیلی ایک طرف تھی. سیٹ یہ پہلے جیتی ہوئی تھی اے این پی کی, اور اس کے باوجود ایک واضح برتری کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے وہ سیٹ جیتی, جس سے عوام کا واضح پیغام آیا کہ وہ امپورٹڈ حکومت سے نجات چاہتی ہے. اس کے ساتھ میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر دیکھیں تو الیکشن سندھ میں بھی ہوئے 2-3 دفعہ, اور کل کے پی میں بھی ہوا. کے پی میں کسی کو ایک کانٹا نہیں چبھا, کسی نے چوں کی آواز نہیں نکالی کہ ہمارے ساتھ کچھ غلط ہوا, کسی میڈیا نے کوئی دھاندلی, کوئی ریاستی وسائل کا استعمال کسی نے نہیں بتایا. اور دوسری طرف سندھ میں کیا اندھیر نگری تھی, کتنے ہزار کے قریب تو لوگوں کو اریسٹ کر کے الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا گیا, اغوا کر لیا گیا ان کو. تو ایک طرف سندھ ہے, وہاں کوئی اور قانون ہے شاید, اور ایک طرف یہ ہے, الیکشن کمیشن کو بھی نظر نہیں آ رہا. عوام لیکن دیکھ رہی ہے کہ جب کے پی کے میں الیکشن ہوتا ہے تو کس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ اور فیئر ہوتا ہے, اور جب سندھ میں ہوتا ہے تو کس طریقے کا الیکشن ہوتا ہے. ایک پاکستان یہ ہے, ایک پاکستان وہ ہے جہاں عمران خان کی حکومت ہے. اس سے آگے میں بات کروں گا. کل باجی نے دوبارہ بات کی ہے, کل پرسوں میں ویڈیو کھیلنا ہے. باجی جی, میری پیاری مریم باجی, آپ ایسا نہ کریں. آپ کو کچھ لوگ ظاہری بات ہے لیڈر بھی مانتے ہیں. آپ اپنے بچوں کی والدہ ہیں, آپ اپنے والدین کی بیٹی ہیں, آپ اپنے نواسیوں کی نانی ہیں, آپ کسی کی خالہ ہیں, آپ کسی کی پھپھو ہیں. بہت ہمارے لیے بھی, ہماری بھی بڑی ہیں آپ, بہت عزت کے مرتبوں پہ ہیں آپ, اور ہم آپ کا احترام کرتے ہیں کہ عورت ہونے کے ناطے. یہ ویڈیو والی باتیں نہ کریں. باجی آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے مریم باجی, کبھی ساس بھی بہو تھی. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے 35 سال حکومت کی ہے اس ملک کے اوپر. اگر آپ نے 3 سال والوں کی فیک ویڈیوز نکالنی ہے تو آپ کے چچا کی تو سپیڈ بہت تھی, پنجاب سپیڈ کی تو ہر کام میں بڑی سپیڈ ہے, تو بڑی سپیڈ تھی. یقین کریں کہ مٹیریل بھرے پڑے ہیں, ویڈیو سینٹر بنے پڑے ہیں. نہ کریں, لوگوں کے بچوں کی تربیت بری ہوگی. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اب آپ بڑی ہو گئی ہیں, سیاست کریں, یہ والے کام نہ کریں, ویڈیو نہ کھیلیں. یہ کام پرانا ہو گیا, اس سے اب آگے کچھ نہیں ہونا. آگے میں نے بات کرنی ہے جو میں نے پھر کوئکلی بنی گالا پہ آنا ہے جو سچویشن ہوئی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک غیر آئینی کام کیا, دوبارہ آئین لکھنے کی کوشش کی گئی. ایک ایسا کام کیا جو پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف تھا. ایک ایسا کام کیا, دن دہاڑے ڈاکہ مارا گیا, بار بار ان سے التجا کی گئی لیکن نہیں سنا گیا. ہم شکر گزار ہیں, آج لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر مہر لگائی
اور یہ طے ہوا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا معاف کیجیے گا، جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا کہ یہ غیر آئینی کام کر رہا ہے الیکشن کمیشن، آج عدالت کے اندر وہ صحیح ثابت ہوا. عدالت نے فیصلہ دیا کہ یہ فوری طور پر نوٹیفیکیشن ہو. اب نوٹیفیکیشن تو ہو جائے گا، لیکن یہ جو اتنے دن ہماری حق تلفی کی، اس کا جواب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک معذرت کی شکل میں دینا چاہیے. میں امید کرتا ہوں وہ ہمارے خلاف ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں بنیں گے اور اب جا کے اگلی عدالتوں میں اپیلیں دائر نہیں کریں گے، بلکہ اس میں معذرت کر کے فوری طور پر نوٹیفیکیشن جاری کریں گے، کیونکہ یہ ایک غیر آئینی کام ہے جو وہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. کیوں کر رہے تھے یہ ان کو پتا ہے، ان کے رب کو پتا ہے اور وہ نال نال بوٹے نو بھی پتا ہے تے پوری پبلک نو پتا ہے. اچھا، اگلی بات کرتے ہیں. ابھی تک جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایک طرف تو اکانومی تباہ کی ہے، ایک طرف تو آپ کے سامنے دو چیزیں چلی ہیں یہاں پر دبا دب. ایک تو باجی مریم اورنگزیب کی انگلی چلی ہے، جو اب ان کی مہربانی، میری تنقید کہہ لیں، میرا سبق کہہ لیں ایز اے پروفیسر، وہ مان گئی ہیں، اب انگلی اٹھانا بند کر دی انہوں نے، کل نہیں اٹھائی. تو ایک تو وہ کام کہ ان کی انگلی چلی ہے، اور دوسرا سٹاک ایکسچینج کریش ہوئی ہے، تیسرا بجلی کے بل بڑھے ہیں، چوتھا پٹرول اور ڈیزل بڑھا ہے. ابھی 50 روپے کی لیوی لگ رہی ہے تو پٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ 70 روپے یا 50 روپے لیٹر تک بڑھے گا اگلے آنے والے 1-2 مہینوں کے اندر. تو ہماری چیخیں نہیں، ہماری شاید چانگریں نکلیں گی اب عوام کی، چیخوں سے کام آگے نکل جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ہمارے دوست میڈیا کے اندر جو میں نے پہلے کہا پھیپھڑے پھلا کے ان کے حق میں تب تقریریں اور کیا کرتے تھے، آج کل ذرا سائلنٹ پہ لگے ہوئے ہیں. تو میں کہتا ہوں ذرا بیٹری چارج کر لیں تھوڑی بہت. میں نے پہلے بھی مشورہ دیا کہ سنڈے والے دن چھٹی ہوتی ہے، کسی اور دن شرم نہیں آتی تو سنڈے والے دن کر لیں، صبح صبح کافی کا کپ پئیں، اس کے ساتھ شرم کر لیں. اس کے ساتھ نہیں کر سکتے کوئی دوپہر کے ٹائم کر لیں، کوئی ایک ٹائم نکال لیں جس میں آپ کر لیں، اپنے کمرے میں بیٹھ کے آئینے کے سامنے اکیلے کر لیں. کر ضرور لیں لیکن وقت ہوا چاہتا ہے اس کے لیے. تو جو تباہی ہوئی، لیکن جو قانون سازی کی گئی وہ کس پہ کی گئی؟ 1100 ارب روپے اپنی چوری کے بچانے کے لیے قانون سازی کی گئی. مین نیب کو بند کر دیا گیا. اب اپنی بیویوں کے نام پہ پیسہ رکھو، اپنے بچوں کے نام پہ پیسہ رکھو، مقصود چپڑاسی کے نام پہ پیسہ رکھو، کوئی نہیں پوچھ سکتا. 2 نمبر پیسہ اکاؤنٹ میں ڈالو، بعد میں نکال لو، 100 روپیہ اس میں رہنے دو، حساب صرف آخری 100 روپے کا ہوگا. اس لیے یہ والے قوانین لائے گئے. اور اس کے ساتھ کون سے قوانین لائے گئے؟ میرے سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ سے محروم کرنے کا، ای وی ایم مشین کو محروم کرنے کا. تو ہر وہ قانون سازی کی گئی جس سے عوام کی حق تلفی ہو، اور ہر وہ قانون سازی کی گئی جس سے پنجاب سپیڈ، اس کے پورے چور ٹبر کو فائدہ ہو، ساری شریف ڈائنسٹی کو فائدہ ہو. ہر طرح سے چن کے قانون، وہی جو عمران خان سے این آر او مانگا جاتا تھا وہ کیا گیا. اس کے بعد جو میں اگلی بات کروں گا وہ میں نے آپ سے ایک امپورٹنٹ بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک نیریٹو دیا جاتا ہے اکثر کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فوج مخالف ہے. اور یہ اب اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ نیریٹو بڑی تیزی سے آئے گا. یہ کچھ لوگوں کے فائدے میں ہے. میں دوبارہ بتا رہا ہوں، یہ بات ہمیں یہ بات کوئی فوجی کہے، ہمیں یہ بات کوئی صحافی کہے، ہمیں یہ بات کوئی سیاستدان کہے، ہمارا اس کو ایک ہی جواب ہے کہ فوج ہمارے دل کے اندر رہتی ہے. نہ کسی ڈر کی وجہ سے، نہ کسی مصلحت کی وجہ سے. ہم پاکستانی ہیں، پرو پاکستانی ہیں، محب وطن پاکستانی. ہم نون لیگ نہیں ہیں. ہمارے پاؤں جلیں گے تو فوج کو گالی دیں گے، ہمارے پاؤں جلیں گے تو ڈان لیگ کریں گے، ہمارے پاؤں جلیں گے تو واشنگٹن میں خط لکھیں گے. یہ فوج ہمارا فخر ہے، اس کے شہید ہمارے فخر ہیں. عمران خان سینہ تان کے اپنی فوج کے دفاع میں پہلے بھی کھڑا تھا، آج بھی کھڑا اور ہمیشہ کھڑا رہے گا. تو جو فوج ہے وہ ہمارا فخر ہے پاکستان تحریک انصاف کا. اس لیے یہ جو ایک نیا نیریٹو یہاں پہ دیا جانا ہے معاف کیجیے گا، یہ جو نیا نیریٹو یہاں دیا جانا ہے آنے والے دنوں میں، ہمیں پتہ ہے یہ دینے کی تیاری ہے کہ جو عمران خان کی سیاست ہے وہ فوج مخالف ہے، پاکستان مخالف ہے. ایک سوال دا جواب دیو ذرا. امریکہ نے یہاں جو کیا یا کسی اور ملک نے کیا، امریکہ کا کوئی قصور نہیں ہے. ان کا حق ہے اپنی فورن پالیسی کا آبجیکٹو رکھنا. اگر امریکہ کسی ملک کو چاہتا ہے کہ وہ اس طریقے سے بیہیو کرے یا اس طریقے سے کرے، ان کا حق ہے. وہ ایک ملک ہے. ہندوستان چاہتا ہے، ان کا حق ہے اپنی فورن پالیسی بنانا. اسرائیل چاہتا ہے، ان کا حق ہے. کوئی اور ملک دنیا کا، روس چاہتا ہے، برطانیہ چاہتا ہے، ارجنٹائن چاہتا ہے، کوئی ملک چاہتا ہے، ان کا حق ہے اپنی فورن پالیسی کو جس طریقے سے بھی بنانا چاہے آبجیکٹو. عمران خان اور ہمارا مقدمہ تو یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی سوچا، یہاں پر کس کس نے ان کی مدد کی؟
ہمارا تو آبجیکٹو یہ ہے نا کہ ہماری آزاد خارجہ پالیسی ہو. امریکہ کا آبجیکٹو یہ کہ ایسی خارجہ پالیسی ہو امریکہ کی جو امریکہ کے عوام کے حقوق میں ہو, باقی بھلے کسی کے ہو یا نہ ہو, امریکہ کے عوام کو انہوں نے پروٹیکٹ کرنا, جو بالکل جائز بات ہے, ان کا حق ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا پاکستان کی فارن پالیسی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہو, اور اگر کسی نے پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف فارن پالیسی بنائی ہے, آج جو چائنا میں ہمارے ساتھ ہوا اور دوسری جگہوں پر ہو رہا ہے, پوری دنیا سستا تیل لے رہی, ہم نہیں لے رہی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے گلے میں پٹا بندھا ہوا ہے, ہم نہیں ہل سکتے, ہمارے گلے میں ہمارے ہاتھوں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہیں, ہم غلام ہیں, ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے. تو اگر ہم نے یہ کیا تو یہ کس نے کیا, عوام کو پتہ چلے. یہ اندر خانے جو باتیں کرتے ہیں, کھل کے بتائیں کہ آپ نے کیوں کیا, کس نے کیا. اگر آپ نے ایک بہادری سے فیصلہ لیا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم سوال کریں, آپ سینہ تان کے اس کا جواب دیں. آپ کہیں کیا, ہو سکتا آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہو, عوام کے سامنے رکھیں, عوام کو پتہ چلے یہ فیصلہ کیا کیا. اس کے بعد جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ امپورٹنٹ بات کروں گا, جو بنی گالا سے ریلیٹڈ کل ایک انسیڈنٹ ہوا, اس کے اوپر آؤں گا. اس سے پہلے آخری بات کہ کل ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ اے آر وائی نے اپنی سکرین بیچ دی. میں اے آر وائی کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں, لیکن میں پاکستانی عوام کا اسپوکس پرسن ہوں. پچھلے 2 ویکینڈ پہ میں نے ریٹنگ نکلوا کے دیکھی, 63% پاکستان کی عوام اے آر وائی دیکھ رہی تھی, 63%, اور باقی پاکستان کا معذرت 67%. 67% عوام اے آر وائی دیکھ رہی تھی, باقی تمام چینل اور دوسرا سارا میڈیا دیکھ رہی تھی. وہ جو باجی مریم کو میں بتا رہا ہوں, وہ جو ڈرامے چلتے ہیں نا, کبھی ساس بھی بہو تھی, وہ سارے, وہ جن میں سارے شادیاں ہو رہی, گوسپ ہو رہی, اس میں بڑی توجہ ہوتی تھی ہماری پوری قوم کی. اتنا آپ لوگوں نے قوم کو لوٹا اور تنگ کیا کہ ہماری بہنیں, مائیں, خالائیں, پھپھیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں, وہ اپنے ڈرامے چھوڑ کے اب تم لوگوں کا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, تو وہ بھی نیوز چینل دیکھ رہے ہیں سارے. تو میری باجی, اے آر وائی نے اپنی سکرین واقعی بیچ دی ہے پاکستان کی 68% عوام کو. پاکستان کی 68% عوام جو دیکھنا چاہتی ہے اے آر وائی, وہ دکھا رہا ہے. تو اے آر وائی نے کیا بیچا ہے, اس کا آپ حساب جیو ٹی وی سے لے لیں, جن کے آپ مقدمے لڑ رہی ہیں. ہائی کورٹ کا واضح فیصلہ, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اے آر وائی کی لیگل ٹیم کیوں ابھی تک چپ کر کے بیٹھی, نکمی ہے یا کیا بات ہے, کہ ان کو تو جا کے توہین عدالت کرنی. یہ کہہ رہے ہیں عدالت مینج کی, اس کا مطلب عدالت خریدی ہے. مینج کیسے ہوتی ہے, خریدی جاتی ہے. یا فون ہوتا ہے, جیسے جسٹس قیوم کو ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, ملک قیوم کو, تو کیا فون ہوا ان کا کہنا ہے یا خریدی گئی ہے. تو یہ توہین عدالت کی ہے مریم اورنگزیب نے, یہ کہہ کے کہ عدالت مینج کی, عدالت کے فیصلے کے خلاف جیو ٹی وی کے حق میں وہ پریس کانفرنس کی ہے. وہی جیو ٹی وی جو نون لیگ کا میڈیا سیل ہے. تو اس لیے یہ بات آپ ہمیں نہ بتائیے. اب میں آتا ہوں بنی گالا کی طرف, جو انسیڈنٹ ہوا کل. آپ کو پتا ہے کہ وہ جو بچہ تھا, اس کے بارے میں جو بھی جس طرح بھی اس کو خریدا گیا, جہاں جہاں وہ جاتا رہا بچہ, اب اس کو مار پیٹ کے اس سے بیانات دلوائے جائیں گے. اسی لیے بلا کے میڈیا کے کچھ دوستوں کو نہیں کل بلا سکا, اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن وہاں پر کوئی چینلز کو پک اینڈ چوز نہیں کیا گیا. وہاں سما ٹی وی بھی موجود تھا, وہاں پر دنیا ٹی وی بھی موجود تھا, وہاں پر ایکسپریس بھی تھا, اے آر وائی بھی تھا, وہاں پر 92 بھی تھا, وہاں پر 24 چینل بھی تھا. تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ حکومت مخالف چینل نہیں تھے یا حکومت کے ساتھ والے نہیں تھے, ساری طرح کے چینل تھے. لیکن کچھ دوست رہ گئے, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. سامنے آپ سب نے انٹرویو لیا, بعد میں کہا گیا اس کا دماغی توازن درست نہیں. وہ میرا خیال آپ نے انٹریکٹ کیا, آپ کو پتا ہے. اب مجھے لگتا ہے جس نے کہا ہے اس کا دماغی توازن درست نہیں, اس کو یاد نہیں کہ حکومت ہماری بھی آنی ہے, آپ نے ادھر ہی ہونا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کسی کی توہین کریں گے نا, شہری کی, یہ کہہ کے کہ آپ کا دماغی توازن درست نہیں, آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہونا ہے, تو یقین کریں آپ کا بھی میڈیکل ٹیسٹ ہو سکتا ہے. اور ہم رانا ثناء اللہ تو ہے نہیں کہ ہم آپ کو کوئی اور آپ کے ساتھ کوئی ایسی انتقامی کارروائی کریں. لیکن کم از کم آپ کا یہ بیان دینے یا دلوانے کی وجہ سے آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ضرور ریفر ہو سکتا ہے آپ کے دماغی توازن کا, کہ آپ ایک صحت مند شہری کو پاگل قرار دے رہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے بنی گالا کے انسیڈنٹ میں, جس پر آپ نے توجہ دینی ہے, آزاد صحافی جو ہے وہ اس پر توجہ دے گا. میں ایک سینٹینس کہنے لگا ہوں, اس کے بعد آپ نے خود سے ہی اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے. یہ جو لڑکا جسے ہائر کیا گیا, جسے پیسے دیے گئے, جسے خریدا گیا ڈیوائس, میں نے پہلے بھی کہا کہ ڈیوائس بارودی بھی رکھی جا سکتی تھی. پہلے مرحلے میں تو ڈیوائس دی گئی ریکارڈنگ کی. وہ ڈیوائس کیا تھی آپ کے سامنے رکھتی, وہ کس طرح ریکارڈنگ کر سکتی ہے,
کتنے کتنے گھنٹوں کی 48 گھنٹے کی ریکارڈنگ اس کے اندر آ سکتی ہے. وہ سب کچھ ٹویٹر پہ آپ کو دے دیا گیا, اس کا انالیسز آپ کے سامنے ہے, اور وہ کس طرح کے لوگوں کے پاس وہ ڈیوائس ہو سکتی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ کڑی جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس بچے کو, اس لڑکے کو جو 23 سال کا ہے, 22-23 سال کا, اس کو ہائر کیا گیا تھا جب عمران خان وزیر اعظم تھے. یہ میں بہت امپورٹنٹ بات ریپیٹ کر رہا ہوں. جب بیرونی سازش چل رہی تھی, بیرونی سازش کا بٹن ٹرن آن ہو چکا تھا, اس کے بعد اس کو خریدا گیا تھا. یہ اپوزیشن میں نہیں خریدا گیا, یہ تب, اور ہمارے پاس اس کا فون ہے, ہمارے پاس ثبوت ہے کہ یہ کس تاریخ کو اس کو خریدا گیا. پہلی دفعہ اس کو خریدا گیا جب عمران خان وزیر اعظم تھے. اب صحافیوں نے اس کا جواب ڈھونڈنا ہے کہ کون خرید رہا تھا اس ٹائم اپنے ملک کے وزیر اعظم کے خلاف, کون شراب کی بوتلیں دے رہا تھا, کون پیسہ دے رہا تھا, کون اس کی جاسوسی کروا رہا تھا. اور اگر اپنے ملک کے خلاف ایسا ہو رہا ہے تو یہ کیا آئین اور قانون کے تحت کوئی سزا بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ تو یہ میں صحافیوں پہ چھوڑتا ہوں. لیکن یہ بات میں قوم کو بتا دوں کہ یہ تب سے ہو رہا ہے جب وہ وزیر اعظم تھے, اور اس چیز کے ثبوت موجود ہیں. یہ میں نے اس لیے جواب دیا کہ کل پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس تو تفصیل نہیں وہاں کون سے ملازم ہیں. تو آپ کے پاس تفصیل تھی. وزیر اعظم کے وقت پر یہ سب کچھ شروع ہوا, اس ٹائم آپ کے پاس تفصیل بھی تھی, اور آپ کی ہی کسٹڈی میں ان کی ساری سیکیورٹی بھی تھی. معذرت جی. اور اس ٹائم یہ کام کیا گیا. تو میں اس کے اوپر جو باقی شواہد تھی وہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. میں صرف ہماری پولیس کے اندر ہمارے بھائی ہیں, ہم بہت پولیس کے جوان, اس کے سارے افسران ہمارے بھائی ہیں. چند ایک لوگ جو وہاں پولیٹیکل سیل بنا ہوا ہے, ان کو میں یہ کہوں گا کہ ایسا نہ کیجیے. ایک جرم ہوا ہے. ہم نے وطن کی محبت میں, ہم نے اپنی باؤنڈریز جو میں نے پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہمارا کوئی ادارہ بھی ہو, صرف فوج ہی نہیں, کوئی اور ادارہ بھی ہو, پولیس ہو, کوئی اور ادارہ ہو, ہم ایک خاص لیول سے اوپر اس کے اوپر تنقید نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ ہمارے ملک کو نقصان ہوتا ہے. معذرت جی. اگر ہمارے ملک میں اگر ایک پارٹی ایک نئی روش ڈالنا چاہتی ہے, اور وہ یہ روش ڈالنا چاہتی ہے کہ وہ ملکی مفاد میں اپنے اوپر جو ان کو تکلیف ملی ہے, کوئی زخم ملا ہے, اس کو وہ برداشت کر رہی ہے اور زیادہ نہیں بول رہی, تو پھر تسی بھی تھوڑی جی شرم کر لو. اگر آپ ایسے بیان دیں گے تو واپس, ہمارے پاس بہت کچھ ہے اس کیس میں, بڑے شواہد ہیں, بڑے ثبوت ہیں, آواز وائس نوٹس تک ہیں, کس کس دفتر میں گئے اس سب کی ڈیٹیل ہے. ان دفتروں کے آگے پیچھے کو ہمارے بھی کیمرے لگے ہوئے تھے, کوئی حکومتیں ہمارے پاس تھی, وہاں کی سی سی ٹی وی بھی نکلوا لی گئی ہے, وہ سارا کچھ میچ بھی ہو گیا ہے. نہ کریں, میں ہاتھ جوڑتا ہوں, نہ کریں, اس لیے کہ یہ درست نہیں ہے, یہ ملک کے لیے درست نہیں ہے. ہم نے ایک ہی گھر میں رہنا ہے, یہ ہمارا گھر ہے, ہم نون لیگ نہیں ہیں, نون لیگ والی کرتوتیں ہم نے نہیں کرنی. عوام کو بتانے کا مقصد صرف اس لیے تھا کہ اس لڑکے کو مارنا دیا جائے, اسے ریموو نہ کر دیا جائے. عمران خان نے اس کو معاف کر دیا, کیونکہ عمران خان غریب کے خلاف کبھی نہیں کھڑا ہوتا. عمران خان کا کیس ہمیشہ ظالم اور ایسے شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو غریب کا حقوق سلب کرتا ہے. عمران خان نے لنگر خانہ ہو, شوکت خانہ ہسپتال ہو, نمل یونیورسٹی ہو, کچھ بھی ہو, ہمیشہ غریب کے لیے بنائی. عمران خان غریب کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا, انہوں نے اسے معاف کر دیا. جب ہم نے معاف کر دیا تو آپ اس کے پورے گھر والوں کو آپ زد و کوب کر رہے ہیں. اس کا بھائی ہمیں فون کر رہا ہے, کل سے آپ صحافیوں سے چھین کے لے گئے آپ اسے, اس لڑکے کو, اور آپ اس کی مار پیٹ کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. جو اس میں وکٹم پارٹی ہے, ہمیں تو پتا تھا آپ نے, یا تو پھر پکڑیں جن کو پکڑنا ہے, جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا. ادھر تو آپ نے جانا نہیں, غریب کو مار رہے ہیں آپ, تو غریب کو نہ مارے. اگر ہمت ہے, اگر آپ واقعی صبح ناشتے میں 2 انڈے کھاتے ہیں اور آپ میں ہمت ہے, تو پھر جائیں, جس نے یہ کام کیا ان کی انویسٹیگیشن کریں. اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو ایک غریب بیچارہ جو خاکروب ہے, اس کے اوپر یہ سب کچھ نہ کریں. بھائی صاحب پانی لا دیں. اسلام آباد پولیس کے اعلیٰ ترین افسر کی موجودگی میں اور سارے صحافیوں کی موجودگی میں یہ درپیش ہوا. اسلام آباد پولیس کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ کیوں کہا گیا کہ یہ کوئی ARY کا رپورٹر آ کے یا اس نے تفتیش میں تعاون نہیں کیا, یا کوئی تفصیلی, یہ ARY کے رپورٹر کا کام تھا یا ان کا اپنا کام تھا؟ یہ اتنا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بلیک اینڈ جھوٹ کیوں بولا ہے؟
وہاں پر اسلام آباد پولیس کے ایک ایس پی بیٹھے تھے، جب وہ سارا آدھا پونے گھنٹے کا آپ لوگوں نے، میں نے ساری ان کی ویڈیو بھی موجود ہے. میں دوبارہ کہوں گا آئی جی اسلام آباد سے آپ ایسا نہ کریں، یہ درست نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ کا پیغام بھی آیا تھا کسی طرف سے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا، آپ لوگ میرے اوپر تنقید کر رہے ہیں. ہم چھپے ہوئے پیغام نہیں بھیجتے آئی جی صاحب، آپ کو میں کیمرے پہ پیغام واپس دے رہا ہوں. ہم بھی آپ کے مخالف نہیں ہیں، ہم صرف چاہتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کے تحت کام کریں. یہ کل آپ نے جو کیا اس پہ آپ کی اسی ٹویٹر اکاؤنٹ سے آپ لوگوں کی معذرت آنی چاہیے. آپ کا ایس پی بیٹھا ہوا تھا وہاں پر اور آپ کے ایس پی صاحب دیکھ رہے تھے یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ کا ایک چینل کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کرنا، اس سارے کو یہ کرنے کی کوشش کرنا کہ جیسے کسی ایک چینل نے یہ کام کیا ہے، یہ غلط حرکت ہے، غیر قانونی حرکت ہے، اور ہم آئی جی صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کو کریکٹ کرے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، تو یہ بھی بتا دیں کہ کس ادارے کی جانب سے اس سے یہ جاسوسی کا کام کیا گیا ہے، اور دوسرا جب آپ لوگوں نے معاف کر دی ہے تو اس کے خلاف جو کاروائی یا کسی ادارے کی جانب سے یہ جاسوسی کا کیا گیا ہے وہ کون ایکشن لے گا؟ نہ دیکھ کے کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو دیکھ کے کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے. نیکسٹ کوسچن. آپ کیا کہیں گے کہ خان صاحب نے دوبارہ جلسہ کرنے کے اعلان کیا، آج کہا جا رہا ہے کہ شاید جلسہ کرنے کی اجازت بھی دی جائے گی یا مقام تبدیل کیا جائے گا، ایسے ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے جو پریڈ گراؤنڈ ہے اسلام آباد کا، اس میں بہت ساری جماعتیں جلسہ کر چکی، ہمیں بھی پہلے دی جا چکی. سب سے سیف جگہ ہے، عدالت کے فیصلے موجود ہیں، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف اسمبلی کے بارے میں، فری اسمبلی کے بارے میں. تو میرا نہیں خیال یہ ایسے ہی میڈیا کی موشگافیاں کوئی نہ روک سکے گا، نہ اس کو کوئی روک سکتا ہے، اور نہ یہ رکے گا. آپ روکیں گے تو پھر اور طرح کا ری ایکشن آئے گا. تو ہم پرامن اپنا کرنا چاہتے ہیں، پرامن احتجاج، پرامن جلسہ، پرامن بات کرنے پہ. اس ملک میں ایک آئین اور قانون ہے، ملک کسی کے پھپھا کا نہیں ہے، سب کا ملک ہے. قانون اور آئین کے تحت جو ہمارا حق ہے وہ ہم استعمال کریں گے. یہ بتائیے گا کہ ابھی کل سب نے بلدیاتی انتخابات دیکھے، اے پی میں بڑا الیکشن ہوا، سندھ میں جو الیکشن ہوا اس میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک خاتون جامع ہوئی، زخمی ہوئے لوگ. سب ابھی پنجاب کے جو 20 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہا ہے تو ہیٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے سیاسی طور پر. اب یہ الیکشن پرامن کروانا ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن بینگ اپوزیشن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ایسا کوئی بڑا اقدام کرنا چاہیے جس سے میک شور ہو سکے کہ یہ 20 الیکشن جو ہونے جا رہی ہیں یہ پرامن و شفاف ہو سکے؟ تو اصل میں سندھ کے اندر چچا خان کی حکومت ہے، تو کیونکہ سندھ کے اندر چچا خان کی حکومت ہے اس لیے وہاں پر آئین اور قانون ڈفرینٹ ہے. سو سندھ کے اندر جب عوام زیادہ نکلتا ہے تو ووٹ زیادہ پڑتا ہے، جب ووٹ زیادہ پڑتا ہے تو وہ پی ٹی آئی کو زیادہ پڑتا ہے، جب پی ٹی آئی کو زیادہ ووٹ پڑتا ہے تو ہمیں زیادہ پسینہ آتا ہے، جب ہمیں زیادہ پسینہ آتا ہے تو پھر ہم زیادہ دھاندلی کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے. تو سندھ کے اندر یہ چل رہا ہے، یہ بے شرمی چلتی رہنی ہے. آپ کے سوال میرے جواب سے یہ نہیں ہٹنی، یہ بے شرمی کی انتہا ہے، اور یہ عوام نے ان کا احتساب کرنا ہے. ہر فرعون کے لیے موسیٰ آتا ہے، ان کے لیے عمران خان آ چکا ہے، اور انشاءاللہ اب سندھ کی عوام کو بھی ریلیف ملے گا. ادھر تو بیرونی سازش اب آئی ہے، سندھ میں تو بیرونی سازش بڑی دیر کی چل رہی ہے. وہ تو فرنچائز ہے نا باہر کے، بلاول بھائی تو وہ تو باہر کے فرنچائز ہیں، یہاں پر ایک ایکسٹرنل مشن پہ وہ آئے ہوئے ہیں، نہ یہاں کی زبان سمجھتے ہیں. توشا خانہ ان کا ٹچا خانہ ہے، تو وہ ٹچے قسم کے لیڈر ہیں، وہ تو ان کو کرنے دیں جو وہ کام کرتے ہیں. سر آپ نے کہا کہ بطور وزیر اعظم عمران خان کی جاسوسی ہوتی ہے، تو ایجنسیاں عمران خان کے نیچے تھی، کیا کسی نے بتایا نہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے؟ رہن دے، تم ہی غائب ہو جائیں گا اتوں باہر نکل کے. جان دے میرا ویر، گھر جانا ہے تو خالہ میری انتظار کرتی ہوئے گی تیرا ہیں. اج گھر چکن شکن بھی پکیا ہوئے گا، لات والی بوٹی تیری رکھی ہوئے گی خالہ نے، پھر روئے گی ماسی میری. نہ کر میرا ویر. بہت شکریہ. پی ٹی آئی رہنما شہباز گل نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جولائی میں جو سب کے ساتھ ہونے جا رہا ہے سب کو لگے گا. انہوں نے ساتھ ہی ساتھ کہا کہ باجی مریم صفدر، مریم اورنگزیب اور مفتاح اسماعیل میں ریس چل رہی ہے. ان کی ریس چل رہی ہے کہ سب سے زیادہ جھوٹ کون بولتا ہے. سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے کو سونے کا تاج پہنائیں گے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا. ساتھ ہی شہباز گل نے کہا کہ اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں بہت ساری جماعتیں جلسہ کر چکی ہیں. پریڈ گراؤنڈ میں جلسے سے کوئی روک سکے گا، نہ ہی کوئی روک سکتا ہے. واپس آئیں گے بریک کے بعد.